بڑے بڑی آپ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی، خان صاحب کو پورے ان کی آپ حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھی. آپ نے وٹ ڈو یو میک آؤٹ آف اٹ جو آج آپ نے کمرہ عدالت میں دیکھا؟ سمی صاحب سب سے بڑی چیز جو تھی نا میرے ذہن میں تھی کہ خان صاحب خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ بہت سی باتیں، بہت سی اسپیکولیشن جو تھیں وہ باہر آ رہی تھیں. لیکن جس گریسفلی خان صاحب جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں آئے، جتنے وہ پرعزم تھے، جتنے وہ پرامید تھے، وہ تو ہمیں نظر ہی آ گیا. لیکن فزیکلی وہ بالکل ٹھیک تھے اور مینٹلی تو وہ ہے ہی اسٹرانگ. وہ جو ابھی آپ نے عامر صاحب نے بھی بات کی اور آپ نے بھی بات کی ہے کہ جو بات وہ کرتے ہیں وہ صرف یہی بات کرتے ہیں، وہ ہر چیز کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ الیکشنز ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ دونوں طرف سے جو چیزیں ہیں وہ بہت سخت ہو گئی ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو ہمیں راستہ نکالنا ہے. اب دیکھیں آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا پیش رفت کی جاتی ہے. اور جسٹس عطر مند اللہ صاحب نے بڑی بات کی. انہوں نے کہا اسٹیٹ سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا خان صاحب کو کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بڑے سیاستدانوں میں ہو. اب دیکھیں یہ بہت دو باتیں کی گئی ہیں، اس کا ڈیفینیٹلی ایک مقصد ہے اور ایک پیغام ہے. لیکن میں راجہ صاحب، میں ابھی دیکھ رہا تھا خواجہ آصف کی جو ایک پریس کانفرنس تھی، انتہائی وہ گھٹیا لینگویج استعمال کر رہے تھے عمران خان کے حوالے سے. پھر مریم نواز کے جو ٹویٹس آئے ہیں جس میں انہوں نے عمر عطا بندیال صاحب کو نشانہ بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی کسی نون لیگ والے کو بلا کے اگر جسٹس عطر مند اللہ صاحب کو اس طرح کا سرمن انہیں بھی دینا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اپروپریٹ ہوگا. اس لیے کہ ایک یہ ازیوم کر لیا گیا پچھلے 2-3 دنوں میں کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ تحریک انصاف نے کیا. اور اس کی ایک بڑی وجہ ISPR کے 2 پریس ریلیز تھے. میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دوسرا پریس ریلیز تھا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو قانونی طور پر اٹھایا ہے فخر رحمان، وہ مجھے تھوڑا پری میچور لگا ہے. اس لیے کہ ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا. اب سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے. تو مجھے بتائیے اب وہ جو آپ نے لکھ کے بھیجا اور کہا قوم کو کہ جناب یہ قانونی ہے، تو کس کا نقصان ہوا؟ فخر جسٹ ون لائنر مجھے بتائیے. جی، یہ سازش جس کو وہ کل کہہ رہے تھے نا، اور آپ نے کل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ لاسٹ فورم آف اپیل سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ پہ یہ بات ثابت ہوگی کہ سازش کرنے والے کون تھے اور عوام کو اور فوج کے ادارے کے خلاف ایک دوسرے کو آمنے سامنے والے کون سے ہیں. اور بیٹا یہ بات دھڑلے سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ PDM کی 13 جماعتوں کا ٹولہ ہے جس نے عوام میں، جس کی ساکھ عوام میں ختم ہو گئی ہے. انہوں نے یہ ادارے کے خلاف جو ہے عوام کو کھڑا کیا ہے اور ساری لائبلٹی ان کے اوپر آتی ہے. ایک بریک لینی ہے ناظرین اور ہم گفتگو جاری رکھیں گے. بڑے اہم معاملات ہیں. جیسے عمران خان سپریم کورٹ سے نکلے تو ڈی چوک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے. مجھے نہیں پتا کہاں سے آ گئے اتنی رکاوٹوں کو توڑ کے، اور آنسو گیس اور ادھر ہمارے بول کے آفس تک بھی اس کے اثرات تھے. شاید یہی وجوہات تھیں کہ سرنڈر کیا آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہ اب حالات ہم سے نہیں سنبھلنے والے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ.